دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان میں اللہ کے احکام کے پابند دو ہیں، جن اور انس۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت دو چیزوں کا نام ہے، یا اوامر ہے جو کام کرنے کے ہیں، یا نواہی ہے جو کام نہ کرنے کے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جن جن کاموں کا آپ کہتے ہیں اتنے کاموں کا آپ کو روکنا بھی ہوگا۔ جیسے آپ کا یا اللہ جنت دے تو یہ بھی کہو گے کہ یا اللہ جہنم سے بچا۔ اس کو کامل دعا کہتے ہیں، ناقص دعا نہیں کی جاتی۔ جب آپ کہیں گے کہ خدائے عزت دے تو ساتھ کہو کہ ذلت کے ہر قسم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے ہی فضل و احسان کا محتاج رکھ تو ساتھ کہے کہ اپنے مخلوق سے ہمیشہ بلند و بالا رکھ اور ان کے اختیار اور اقتدار سے مجھے آزاد فرما۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کامل ہوتی ہے۔ کامل اور ناقص دعا کا فرق ہے۔ ناقص دعا میں پہلو رہ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا، جس سے بچنا چاہو گے بچت ملے گی۔ جزیرۃ العرب کے ایک بڑے آدمی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ راستوں میں اونٹ کٹواتا تھا اور راستوں کے بٹکے ہوئے کو کھانا کھلاتا تھا، پھر اپنے آدمیوں کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر جہاں وہ چاہتا تھا وہاں پہنچاتا تھا۔ مختلف راستوں میں مشکل ترین جگہوں میں چوکیاں بٹھائی تھی۔ پرانے زمانے میں سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ ایک تو راستے معمول نہیں تھے، بھیڑیے اور اژدہائے اور بلائیں عام پھرتی تھی۔ اس طرح تھوڑی تھے جیسے آپ آج دنیا کے اندر آرام و راحت سے گھوم رہے ہیں۔ کچھ دنوں تو کو اللہ نے شعر دکھایا ہے آپ کو کہ بدامنی اور بلائیں کیسے نازل ہوتی ہے۔ دفتر جانا آسان نہیں تھا، گھر میں رہنا آسان نہیں تھا، بینکوں سے پیسے لانا مشکل کام تھا، ایک عذاب مسلط ہو گیا تھا۔ اور اللہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اس پرتکلف ماحول کو بھی میں اجیرن کر کے دے سکتا ہوں۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ اور دوسری تکلیف پرانے زمانے میں یہ ہوتی تھی کہ ایک جگہ سے جب آدمی روانہ ہوتا تھا تو دوسرے شہر تک بھوک سے مر جاتا تھا، پیاس سے ہلاک ہو جاتا تھا۔ ایک محدث نے اس پر کتاب لکھی، من مات فی طریق مکہ جوعان ومن مات بطریق مکہ عطشان۔ مستقل بڑی بڑی جلدوں میں کتاب ہے۔ کتنے محدثین، مفسرین، فقہاء، صلحاء، اولیاء، حفاظ زمانہ، مسانید علم مکہ مکرمہ جاتے 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 پہنچنے سے پہلے ہی بھوک کے عارضہ میں انتقال کر گئے اور کتنے پیاس سے ہلاک ہو گئے۔ من مات بطریق مکہ عطشان ومن مات بطریق مکہ جوعان۔ لا الہ الا اللہ۔ مشہور زمانہ فقیہ جن کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ابو حنیفہ ثانی تھے، ابو بکر خصاف، یہ بھی مکہ مکرمہ سفر حج میں راستے میں پیاسے انتقال کر گئے۔ پیاس سے پتہ نہیں کتنے 100 میل تک پانی نہیں ملا۔ خیال تھا کہ کوئی اور قافلہ مل جائے گا، اس کے پاس پانی ہوگا۔ بدقسمتی سے کوئی قافلہ ہی راستے میں نہیں ٹکرا ہے، یہاں تک کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ بہت بڑے عالم ہیں۔ امت مسلمہ میں 2 فقیہوں کو ابو حنیفہ ثانی کہا گیا، ایک ابو بکر کو اور دوسرا حاکم کو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ شخص جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور دراز جنگلوں میں، دشتوں میں، بولے بٹ کے راستوں میں
لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کراتا تھا اور اپنے کارندوں کو رکھتا تھا تیار کہ جو جگہ جانا چاہے اس کو کھانا کھلا کے گھوڑے پر پہنچا کے آؤ۔ آپ نے فرمایا اگر وہ آج زندہ ہوتا اور ان مشرکین کی سفارش کرتا تو میں چھوڑ دیتا۔ تو آپ سے کہا گیا اغفر لہ، مغفرت بھی ہو گئی اس کی۔ آپ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ما قال یوما قط رب اغفر لی، اس نے کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ اللہ میری بخشش فرما۔ معلوم ہوا کہ مغفرت کے لیے دعا بھی ضروری ہے۔ جب دعا شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں رب اغفر لی، خدائے میری مغفرت فرما، یا اللہ میرے والدین کی، میرے اساتذہ کی، میرے بزرگوں کی۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور جو ہمارے بھائی عزیز قریب مسلمان ہم سے پہلے ایمان پر گزرے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ کہتے ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے مردہ اس حال میں ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو۔ جیسے ہی آپ ایصال ثواب کی کوشش کرتے ہیں بحکم الہی وہ کنارے پر آ جاتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی دینی و علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ۔